أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ سورة الانبیاء آیت نمبر 51۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی دوسری دلیل نقلی تفصیلی۔ دلیل نقلی تفصیلی، پہلی سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو دلیل تھی وہ اپنے دعوے پر کیسے منطبق ہوئی، اس پر تھوڑا ہم نے وقت بھی لگایا ہے اور آپ کو انشاءاللہ معلوم بھی ہو چکا ہوگا۔ اب دوسری دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اگرچہ آپ پہلے تشریف لائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اللہ نے من قبلوں کا اضافہ کر کے اس کو بعد میں لگایا، تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو بظاہر مضمون صورت کے ساتھ یوں سمجھ آ رہی ہے کہ چونکہ آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی باتیں دو چل رہی تھی مشرکین کی، ایک تو انہوں نے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا، اعتراضات تو کرتے رہے نا، اور اس دوران فرمائشی معجزے کا مطالبہ کیا، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گستاخی آمیز لہجے میں کہتے کہ احاد الذی یذکر آلہتکم۔ تو اس دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دعوے صورت کو بھی کہ غفلت سے بیدار رہ کر تم نے توحید و سنت کے مشن کو دیکھنا ہے، قال ربی یعلم القول کو، تو دعوے صورت کو دیکھتے ہوئے، دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے پہلی دلیل سنائی، پھر دوسری دلیل سنا رہے کہ تم گستاخ بنتے ہو۔ اب اسی طرح بے عین ہی دوسرا واقعہ پڑھ لو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی انہوں نے کس انداز میں کی۔ تو جس ملت کے تم دعوے دار ہو اسی ملت کا واقعہ پڑھ لو، ان کے ساتھ بھی بے عینی مشرکین کیا کرتے تھے۔ تو وہ واقعے جہاں اللہ مختلف جگہوں پر بیان کرتے ہیں، یہاں بالکل الگ تھلگ کر کے بیان کیا، صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سورہ صافات میں بیان کیا، باقی کہیں یہ واقعہ نہیں بیان کیا۔ تو اب اس واقعے کے الفاظ کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گستاخی والی بات کے بعد جو سلسلہ کلام شروع کیا تھا ابھی تک وہ رک نہیں رہا کہ دوسرا واقعہ شروع ہو گیا، اور آپ کو عرض کیا کہ ترتیب کے ساتھ، ترتیب انبیاء کے ساتھ اللہ نے واقعات نہیں ارشاد فرمائے، بلکہ ایک الگ سی ترتیب ہے جو اس کو موضوع کی ترتیب کہتے ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ کے قریب لوگ تھے، قریب تر چیزیں تھیں، ان کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، یا تو ان کی تاریخ زیادہ مشہور تھی یا ان کے قریب تھے۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا ذکر وہاں پر موجود اگرچہ کم تھا، لیکن سورہ طٰہٰ میں تو بیان ہو چکا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس لیے سب سے پہلے اس کی۔ اور نمبر 2، مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دعوے دار تھے، تو اس لیے اب ان کی بات زیادہ مشہور سے، یوں سمجھو کہ ترتیب نزولی ہے کہ سب سے پہلے مشہور بات، پھر اس سے مشہور بات، پھر اس سے یہ بات چلے گی سیدنا نوح علیہ السلام تک، اور پھر وہاں سے واقعات کا رنگ پھر بدلے گا، کیونکہ ٹوٹل 11 دلیلیں ہیں۔ تو اب دوسری دلیل دیکھیں، یہ بھی ایک نقطہ کہ مشہور سے مشہور تر کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے پہلے مشہور تر، مشہور ترین، پھر مشہور تر، پھر مشہور، اس طرح کر کے تفصیل سے ترتیب صعودی، ترتیب نزولی کے ساتھ یہ واقعات کا سلسلہ چلایا، اور بین ہی واقعے کے مشابہ ہے۔
جس طرح انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض میں سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ تفصیل بھی ہے اور ان کے سوال کا جواب بھی ہے۔ اب دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو واقعہ ہے بین ہی اسی طرز کا ہوگا جس طرز میں یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہاں لفظ ہے نا یتخذونک الا ہزوا اھذا الذی یذکر آلیتکم، بین ہی یہی لفظ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا۔ سمعنا فتى یذکرہم، کہ وہ بھی ہمارے خداؤں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے اعتراض کے جواب میں جو مشہور ترین واقعے کی مشابہت تھی اللہ نے وہی سنا لیا کہ دیکھو یہی حشر تو پہلوں نے بھی کیا تھا، لہذا یہ اطمینان بن گیا کہ اللہ نے ترتیب موضوع کے ساتھ تو واقعات کو بیان کیا اور ترتیب انبیاء کے ساتھ واقعات کو نہیں بیان کیا۔ تو یہ ایک خلجان ہوتا ہے دل کے اندر، جس خلجان کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ گفتگو عرض کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اب کنّا بھی عالمین پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلے سے ہم نے عطا کر رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رشد، یعنی نیک راہ۔ رشد کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ نیک راہ۔ ان کو نیک راہ ہم نے پہلے سے ہی عطا کر رکھی تھی۔ اب بس بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ جملہ دوبارہ آ گیا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی خبر رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہم رکھتے ہیں۔ اب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ زائد آ گیا جی، یہ جملہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے ہمارے لیے نازل کیا، یہ اس کے اندر کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ معنی تو اب سمجھ آ گیا نا جی کہ کنّا بھی عالمین کا معنی یہ ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ اس بات سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ جملہ نہ بھی فرماتے تو بات تو اسی طرح تھی نا کہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اب ہمیں یہاں سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بس اسی کا نام ہے جی دور تفسیر، اور اسی کا نام ہے فٹنگ۔ اگر یہ چیزیں ہم سے رہ گئیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ دور تفسیر نہیں ہو رہا بلکہ کچھ اور ہو رہا ہے، ترجمۃ القرآن ہو رہا ہے یا گزر رہے ہیں ہم۔ کنّا بھی عالمین پر ہم نے زور لگانا ہے کہ کیسے یہ اللہ نے جملہ تاکید کا دوبارہ سے لگایا ہے۔ آپ کو ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ موڑ کہاں سے نکلا، جہاں سے سبق چل رہا تھا تھوڑی سی موضوع میں تبدیلی کہاں سے آئی؟ جب انہوں نے کہا نا کہ اذا رآک الذین کفروا یتخذونک الا ہزوا، جب ان کی بات نقل کی نا تو اللہ نے فرمائے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ دیکھ لو۔ اسی طرح ہم نے ان کو رشد عطا کیا تھا، لیکن ان کے قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ رشد تھا نا، عام اور ہلکے بندے نہیں تھے نا، اس رشد کو ہم ہی جانتے ہیں، لہذا ہم ہی رپورٹ کرتے ہیں۔ ہلکے بندے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی مشرکین نے بین ہی اسی طرح جملے بازی کی ان پر۔ ہم ان کو جانتے ہیں نا، کیونکہ رشد جب ہم عطا کر رہے ہیں ان کی عظمت کا پتہ ہمیں ہے، نہ کہ ان کو کہ جنہوں نے ان پر جملہ بازی کی، جملے کسے۔ تو اس لیے بھائی یہ لفظ صاف بتا رہا ہے کہ جہاں سے بات چل رہی ہے اسی کی طرف بار بار اللہ اشارہ کر رہے ہیں، تاریزات کر رہے ہیں کہ بات جہاں سے چلی تھی کہ تم جملے مارتے ہو، جملے کستے ہو، حضرت پر باتیں کرتے ہو، دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی عظمتیں کتنی اعلیٰ ہیں۔ دیکھو اب یہ لفظ زائدہ نہیں گیا، اطمینان ہو گیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اذ یعنی ہم نے رشد ان کو عطا کیا جب انہوں نے کہا نا جنا، یعنی ہم نے تو ان کو ہر طرح کا رشد اور نیک راہ بتا رکھی تھی۔ خصوصاً وہ واقعہ پڑھ لو جب یہ ساری گیم ہوئی، سارا کام ہوا، تو اب آیا جی اذ قال لأبيه وقومه، جب فرمایا انہوں نے اپنے ابو کو اور اپنی قوم کو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنا بیٹھے ہو۔ اور ما هذه التماثيل، یہاں سے حقیقت کا سوال ہوتا ہے نا، جس طرح پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فمر ربکما یا موسیٰ، یہ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ ما رب العالمین، تو ماں سے حقیقت کا سوال ہوتا ہے کہ ان مورتیوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی کوئی اصلیت تو ہمیں بتاؤ، کیوں ان کے سامنے بیٹھے ہو؟ تو اب قوم والوں کو اصلیت تو پتہ نہیں تھی جی، بس
بھیڑوں کی طرح دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے، حقیقت تو پتہ تھی نہیں، تو خاموش ہو کر بیٹھے کہ پیغمبر نے سوال تو بڑا بھاری کر دیا ہے، کوئی بھی عقل مند اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر تسلی بخش جواب دیتا ہے تو پھر شرک ختم ہوتا ہے۔ جی یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نرا جھوٹ ہے۔ اصل جواب تو کیا تھا؟ نرا جھوٹ ہے۔ یہ ابلیس نے ایک شیطانی طریقہ ایجاد کیا تھا، لوگ اس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کوئی اچھا راہ نہیں ہے، گندا راہ ہے۔ یہ حقیقت جواب تھا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ تو انہوں نے بھی اسی کا جواب دیا کہ ٹرین چلا آ رہا ہے جی، یہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو لہا عابدین، انہی کی پوجا کرتے ہوئے، لہذا ہم بھی انہی کی پوجا دیکھی دیکھا کر رہے ہیں، ورنہ کوئی ہمارے پاس اس کا فلسفہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ مثلا ہم سے کوئی پوچھے نا جی کہ نماز کیوں پڑھتے ہو، اس کا کیا فلسفہ ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ ہمارا ایک خالق ہے، رب ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور جھکنے کا طریقہ اس نے یہ ہمیں سمجھایا ہے، اور اس کے طریقے کے اندر فوائد بھی باقی بہت سارے ہیں۔ دنیا نے ہر قسم کی ورزش ایجاد کی، جس میں چھوٹے کے لیے الگ، بڑے کے لیے الگ وغیرہ وغیرہ۔ اگر بڑا چھوٹے والی ورزش کرے، چھوٹا بڑے والی ورزش کرے تو کافی سائیڈ ایفیکٹ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز دی، مرد عورت اور باقی چھوٹے بڑے، ایسی قسم کی عبادت کی کیفیت ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، فائدہ ہمارے جسم کا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں بندہ 5 دفعہ تو کم از کم یوں اٹھک بیٹھک کرے۔ اگر بالفرض کوئی اللہ کی عبادت نہ بھی کرتا ہو نا، اس کو یوں حرکات کرنی ہوگی، تب اس کو میڈیکلی فٹ رہے گا، ورنہ وہ انفٹ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے اس کے گردے خراب ہو جائیں گے، دل خراب ہو جائے گا، فلاں جسم کے ہڈی ان کی فلاں پلیٹیں ہل جائیں گی، فلاں پلیٹیں ہل جائیں گی۔ تو اس قسم کی باتیں نہیں۔ تو ہم اپنی نماز کا فلسفہ اور حقیقت بتا سکتے ہیں، لیکن جب ان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی اور تو کوئی پتہ نہیں، بس بھیڑوں کو دیکھ کر چلا کرتی ہیں، ہم بھی اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ حضرت نے فرمایا حقیقت میں بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی سری غلطی میں رہے ہو۔ یہ صرف غلطی ہے تمہاری، تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد سری غلطی میں رہے ہو، جھوٹ ہے بھائی نرا۔ یہ کیا ہے، خواہ مخواہ کی باتیں گھر سے بیٹھ کر تراشتے ہو، تراش کر لے آتے ہو، اور یہ ساری باتیں میں نہ بتا سکوں تو اور کون بتائے گا؟ میرا باپ گھر میں بیٹھ کر تو بناتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کہتے ہیں بت بنا کرتے تھے، باپ جو ہے نا بت کی عبادت بھی کرتا تھا، بت فروش بھی تھا، واللہ عالم جی۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا گھر کی چیزوں کا تو مجھے پتہ ہے جی، ہم بچے ہوتے ہیں، ہم گھر کے ان کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو اوپر نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں، باپ آتا ہے انہی لکڑیوں کا خدا بنا کر تمہیں دے دیتا ہے۔ عقل کے اندر کچھ تو سوچو نا۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ جب قوم کو اصل بات بتائی نا حقیقت، تو قوم والے ایک دفعہ تو بپھر گئے، کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ دیکھ رہے ہو مشرکین عقیدہ فطرت کے بیان کے بعد یوں گستاخیاں کرتے ہیں کہ کیا تو لایا ہے سچی بات، سچ کہہ رہا ہے یا ہمارے ساتھ کھلاڑیاں کرتا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کرتا ہے، کھلاڑیاں کر رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے یا واقعی بات اسی طرح ہے؟ قال بل، فرمایا نہیں کھیل نہیں رہا، بل ربکم رب السماوات والارض، تم نے ان چیزوں کو رب بنا رکھا ہے، یہ پتھر اور لکڑیوں کے بنے خدا رب نہیں ہوتے، رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا بھی پالنہار ہے، الذی فطرہن، جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔
تمہاری ضرورتیں وہ نہیں بنا سکتا، تمہاری ضرورتیں وہ پوری نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کا بھی پالنہار وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہارا بھی تو وہی ہو سکتا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور میں اسی بات کو بیان کرتا ہوں، یہ اسی بات پر میں گواہیاں دیتا ہوں، اسی بات کا قائل ہوں، اسی بات پر میں گواہیاں دلائل اکٹھے کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بڑا مختصر جملہ ہے اور بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ میں اسی بات کا قائل ہوں، میں اسی بات کا شاہد ہوں، میں اس بات پر گواہ رکھتا ہوں، دلائل رکھتا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، جس طرح تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، میرے پاس اس بات پر بڑے دلائل ہیں۔ انا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ذَٰلِكُم تمہارے سامنے یہ بات، مخاطب بھی کرتے ہیں نا، تنبیہ، مخاطب بھی کرتے ہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم، اب یعنی یہی سوال تم مجھ سے کرو کہ تیرے پاس بھی کوئی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، چل تو میں اس پر دلائل رکھتا ہوں۔ باقی رہی تمہاری یہ بات، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، یہ کوئی رب نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی قسم میں ان کا ضرور علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، تاکہ تمہیں آخری سبق تک سمجھا سکوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نہ ایک دن میں ان کا ضرور کپاڑا کروں گا، میں ان کا ضرور علاج کروں گا، علاج کر کے تمہیں بتاؤں گا، آپریشن کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ ایک نہ ایک دن میں تمہیں ساری ایک ایک پرزہ ان کا کھول کر دکھاؤں گا کہ ان میں سے کون سا پرزہ لجپال ہے، کیا ان میں ہوتا۔ تم تو ڈر کے مارے ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، میں ان کا علاج کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ ہاں، تشریح الابدان، میں ان کے جسم کو چیر پھاڑ کر تمہیں دکھاؤں گا ان کی اصلیت۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر، ویسے تو مجھے اس کا علاج کوئی نہیں کرنے دے گا، لیکن جب تم چلے جاؤ گے نا، پھر کسی نہ کسی موقع پر میں ان کے بارے میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، بس کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اب کچھ لفظ زائد آئیں گے سورہ صافات میں، فراغ الی آلیہتہم فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ او یہاں تک جتنی بھی باتیں اس صورت میں حذف ہے، یہاں ہے فجعلہم جزازا، کیونکہ مقصود صورت یہاں، وہاں جب آپ پڑھیں گے وہاں بڑے عجیب مزے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو یہ مضمون صورت یہی کچھ تھا کہ دیکھو کہ وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمہارے جس ملت کے تم مشرکین مکہ دعوے دار ہو نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ان کے حال تو یہ تھا کہ اسی طرح کے بتوں کا وہ علاج کرتے تھے۔ تو کیا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اسی طرح جملے مارو گے جس طرح اللہ کے نبی پر جملے کس رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ تو اب یہ التفات جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، محفل میں بیٹھے بیٹھے بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، بندہ اس کا وہ حلق نکال رہا ہوتا ہے، اس کے آپریشن کر رہا ہوتا ہے، اس بات کا جواب پہ جواب دے رہا ہوتا ہے، تو یہ جواب بھی بڑا باقاعدگی سے حل ہوتے جا رہے ہیں، اور مضمون صورت بھی درمیان میں آ رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، یہ والے کام کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے، یوں غفلت سے بیدار ہونا ہے، سمجھا جی؟ تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قال ربی اعلم القول فی السماء والارض، اللہ کی باتوں کو پھیلانا ہے تو یوں غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، یہ نہیں کہ تم چھپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ، نہ جنا اسی طرح کام کرو جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھو ہر انداز سے واقعہ اس صورت کے اندر فٹ ہو رہا ہے جی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ساروں کو الغرض، ساروں کو ٹکڑے کر ڈالا، ایک بڑا ان کا اس کو کچھ نہیں کہا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید وہ اس کی طرف رجوع تو کریں۔ کیا مطلب کہ پکارنے کے لیے آئیں گے تو صحیح نا، جب سارے ٹوٹے ہوئے خدا پڑے ہو تو یہاں بت خانے پر ایک تو جمع کوئی نہیں ہوگا،
ایک تو بچاتا ہوں تاکہ یہ سارے جمع ہو کر آئیں، پھر مناظرہ تو اسی سے شروع کروانا ہے کہ یہ بڑا تمہارا تھا نا، اس کو دیکھ لو، یہ سب سے بڑا بت ہے۔ اس دن اصل میں بیمار بھی تھے حضرت، خود فرما رہے تھے نا انی سقیم، سورہ صافات میں آئے گا انی سقیم، اور بڑی طاقت کے ساتھ فراغ علیہم ضربن، بیمار آدمی کو پوری طاقت جمع کرنی پڑتی ہے جی، پوری طاقت کے ساتھ ساروں کو توڑ ڈالا، بڑا ٹوٹتا نہیں تھا۔ کہا چلو اس کا ایک اور کام بھی باقی ہے، اس کو بھی رکھ لیتے ہیں، اور بیمار بھی ہوں تو باقی یہ واپس لوٹیں گے نہ، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ واپس لوٹیں تو یہاں پر کوئی نہ کوئی بات تو ہو نا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، مشرکین مکہ تمہاری نظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ٹھیک تھے نا، اچھے تھے نا، تم ابراہیمی کہتے تھے، اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن دیکھو تمہارے والے جملے ان کے مشرکین بھی کس رہے ہیں۔ کیا جی؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ، انه لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے، بے انصاف ہے، یہ فتویٰ لگایا تھا انہوں نے۔ قالوا سمعنا، سننے والے عوام نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہوا ہے جی، جو یذکرہم، جو ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ایک تو غفلت سے بیداری کرنی ہے مشن کے لیے لوگوں، اسی طرح، اور دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ تم بھی دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو اپنے نبی کو، انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان سنا ہوا ہے جو ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے وہ بات سنی تھی نا حضرت والی کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، اب ان کو تو پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کس نے آنا تھا، انہوں نے پھر جا کر رپورٹ کر دی کہ ہمارے سامنے اسی طرح ایک دن اس نے کہا تھا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہنے لگے چل لے آؤ اسے لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی دیکھیں سارا معاملہ کہ کیا ہوتا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، عوام جمع ہوگی تو ہم اس کو اور زیادہ رسوا کریں گے، ہر کوئی کہے گا کام تو نے برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا، دوسروں کی چیزوں کو ایسے نہیں چھیڑتے ہوتے وغیرہ وغیرہ، ہر بندہ مشورہ دیتا ہے جی، شرک کے خلاف کوئی نہیں ہوتا، موحد کو ہر کوئی سمجھانے لگ جاتا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے سارے کیا تو نے کیا ہے ہمارے الہوں کا یہ حشر اے ابراہیم؟ حضرت نے فرمایا بل فعل، کیا جی؟ بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہاں اگر وقف کا اعتبار کریں نا تو مفسرین اور بزرگ یہ معنی کرتے ہیں بل فعل، کیا ہے اس کو کرنے والے نے، بل فعلہ فاعل، یعنی اس کے فاعل کو حذف کر دیا اور مبہم چھوڑ دیا، بل فعل، کرنے والا اس کو کر گیا ہے۔ یہ نہ چھیڑو کہ کس نے کیا ہے، اس چھیڑنے سے کوئی تمہارے خدا جوڑ تو نہیں جائیں گے، جو چھیڑنے کی بات ہے وہ چھیڑو۔ کبیرہم ھذا، بڑا یہ بھی کھڑا ہے، فاسألوہم، ٹوٹے ہوئے خدا یہ پڑے ہیں اور لجپال اب نہیں رہے تو بات تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں، ٹوٹے ہوئے تمہارے لجپال نہیں رہے تو کم از کم بول تو سکتے ہوں گے۔ تو فاسألوہم جمع بولی کہ کبیرہم ھذا، بڑا یہ بھی کھڑا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے یہ بھی پڑے ہیں، اور کچھ نہیں تو بول تو سکتے ہوں گے، لہذا ان کانوا ینطقون، اگر واقعی ان کی زبانیں تو میں نے نہیں توڑی تو بول تو سکتے ہوں گے، لہذا ان سے پوچھو کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑے کو بھی ملا لو چھوٹوں کو بھی ملا لو، ان ساروں سے پوچھو یہ ہاں کام کس نے کیا ہے، تم جو کہتے ہو لجپال ہیں، کرنے والے نے تو کر دیا ہے، اب پہلے ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو یہ ایک جواب ہے۔ اچھا جی، یہ تو اس وقت جواب ہے جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو بل فعلہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقف یہ منصوص قطعی تو نہیں ہوتے نا، اوقاف
منصوص قطعی تو نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہوا یہاں وقف کرنا ہے اور یہاں نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ تو تحسین القراءت کے وجوہ ہیں. تحسین القراءت کی کیا ہیں؟ وجوہ ہیں. یہ تو علم القراءت علم التجوید سے ان کا تعلق ہے. اب اللہ نے تو اسی طرح نازل کیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. بے شک رجحان آپ کا اس طرف ہو، لیکن ہم نے تو خالی ذہن ہو کر بھی تو تدبر قرآن کرنا ہے نا جی. اگرچہ اپنی منمانی اور تفسیر بالراج تو نہیں کرتے، لیکن جب ساری بات سمجھ آ جائے تو اس وقت تدبر کرنے کا نام تفسیر بالراج نہیں ہوتا. تفسیر بالراج تو یہ ہے کہ خواہ کا مطلب اپنی طرف سے تلاش کریں جس پر آپ کو کوئی عربیت یا کوئی چیز یا کوئی دلائل آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہیں، اور آپ اپنی خواہش پرستی کرتے ہوئے وہ مطلب نکالیں. وہ تو کام ہم نے نہیں کرنا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے، ہم تھوڑا اس اوقاف کے رموز سے ہٹ کر سوچتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم. حضرت نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے. کبیرہم ھذا، بل فعلہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان ساروں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو. بھائی تمہارے ساتھ اس بڑے نے یہی کام کیا، ان سے پوچھ لو. بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم، ان سے پوچھ لو نا. یہ سارے کہیں گے کہ یہاں اسی بڑے نے کیا. اچھا یہ اگر مطلب نکالو تو ذہن میں آتا ہے کہ حضرت نے جھوٹ تو نہیں بولا. نعوذ باللہ، اللہ کا پیغمبر ایسی بات تو نہیں کرتے جی. لیکن بل فعلہ کبیرہم، یہ تو کنفرم ہے نا. یہ جملہ جہاں بولا جا رہا تھا یہ تو کنفرم ہے کہ اس جملے کا ظاہری معنی نہیں ہے، کیونکہ قوم والے تو صاف مانتے تھے نا کہ یہ کام نہیں کر رہے، یہ توڑنے والا کام یہ ہمارے خدا نہیں کریں گے، یہ پتھر کے خدا ہیں. قوم بھی یہی کہہ رہی ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، اور حضرت بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ قوم والے اس جملے کو مانیں گے تو نہیں. لہذا جب یہ جملہ بولا جا رہا ہو کسی بھی موقع پر کہ اس بڑے نے کیا ہے، مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے دو بندوں کی کوئی بات ایک تیسرا بندہ آ کر استاد کو بتا دے جی فلاں دو بندے جی آپس میں لڑ رہے ہیں. تو استاد ان دونوں کو بلائے، ہاں بھائی کیوں لڑے ہو؟ تو ان میں سے وہ ایک کہے کہ استاد جی آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ہوتے ہیں نا ایسے مناظر طالب علم ہیں جی. تو استاد جی آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو استاد کہے کہ مجھے آپ نے بتایا ہے. تو اس وقت اس جملے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس وقت اس جملے کا صریح معنی یہ نہ استاد کا دعویٰ ہے کہ اس جملے کا صریح معنی یہ ہے، نہ سننے والے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جملے کا، کیونکہ استاد کو بھی پتہ ہے سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ ان دونوں نے، اس نے تو بتایا نہیں ہے. پھر استاد یہ کیوں کہہ رہے کہ مجھے آپ نے بتایا ہے؟ اس جملے کا معنی تو پھر صریح یہی ہوگا کہ استاد اصل میں کہنا چاہتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہوتا کہ کس نے بتایا، بتانے کی بات یہ ہے جو اصل مدعا ہے، جو اصل کیس ہے اس کی طرف آؤ. تم آپس میں لڑے کیوں؟ میرا استاد مجھے یہ جملہ کہہ کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسا سوال غلط ہوتا ہے، ایسا سوال نہیں کرتے. فوراً اگلا بندہ یہ سمجھ جائے گا نا. وہ اسی لیے تو رد کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ استاد جی میں نے تو نہیں بتایا، وہ رد نہیں کرتا کیونکہ وہ اس مطلب جملے کے ظاہری معنی کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ظاہری معنی یہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سے جو مطلب نکل رہا ہے نا وہ ہے. تو یہ ہوتا ہے جی فصاحت کلام کا ایک اعلیٰ طرز کہ جس میں بندہ غیر مقصودی بات کو بھی سامنے نہیں لے آنا چاہتا اور مقصود کو چھیڑنا چاہتا ہے. تو اس وقت بندہ یہ جملہ بولتا ہے. لہذا اگر بل فعلہ کبیرہم یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ فصاحت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا مطلب اگلا بھی سمجھ رہا ہے اور متکلم بھی سمجھ رہا ہے. ظاہری الفاظ کو نہ متکلم لینا چاہتا ہے، ظاہری الفاظ کو نہ مخاطب لینا چاہتا ہے. لہذا یہ سوال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بالکل یہ پڑھے اور ان پڑھ اس قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں. مجھے بھائی آپ نے بتایا یہ اس قسم کی باتیں. تو بل فعلہ کبیرہم، حضرت فرمانا چاہ رہے تھے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم، اب ان کو شرمندگی آ گئی
فوراً شرمندگی آ گئی. دیکھو اگلی عبارت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان کو شرمندگی آ گئی کہ ابراہیم اصل میں ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں توڑنے والے آ کر توڑ جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہارے لجپال کیا کر سکتے ہیں. یہ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو اگلی جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں یا ہمارا بڑا تو یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اس طرح نہیں کہا، بلکہ کیا کیا جی انہوں نے یہ کیا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ظالم یہ نہیں ہے، پھر ظالم تم ہو بے ایمان. ظالم تو اس کو کہہ رہے تھے کہ جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا انہ لمن الظالمین، وہ ظالم ہے. فرجعوا الی انفسہم، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ظالم تو تم ہو، خداؤں کی عبادت بھی کرتے اور رکھوالی بھی نہیں کر سکتے. کوئی 3-4 بندے یہاں کھڑے تو کر جاتے. کتنا بڑا جملہ ہمیں مار رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہارے لجپال کیسے بن سکتے ہیں. یعنی حضرت کو کچھ نہیں کہا، حضرت کی بات کو باقاعدہ انہوں نے قبول کیا اور ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، حضرت کو جواب دینے کے لیے آتے لیکن آنکھیں ساتھ نہ ملا سکتے، بلکہ سر نیچا کر کے نکسوا علی رؤوسہم، اوندے منہ، یعنی سر نیچا کر کے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پتہ تو تجھے بھی ہے جی کہ بولتے شولتے نہیں ہیں، تو کیوں خواہ ہمیں تنگ کرتا ہے جی. اس کا مطلب ہے بل فعلہ کبیرہم کی جہاں جہاں تک چوٹ لگی تھی یہ جملہ محاورتاً بولا جاتا ہے. اس جملے کا ظاہری مطلب نہیں بلکہ اس کا باطنی مطلب ہے. اب سمجھ آ گئی جی. تو یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. اب یہ جو تفسیر ہم کر رہے ہیں یہ پہلی تفسیر کو بھی شامل ہو گئی، پہلی تفسیر کو بھی شامل ہو گئی کہ بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہے، یعنی کیا جس نے بھی ہے، کیا جس نے بھی ہے. پوچھو یہ نہ کہ کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہارے لجپال کیسے ہیں. تو ایک یہ تفسیر اب مزید راجع ہو گئی جس کے اندر پہلی بھی شامل ہو گئی. یا جس نے یہ کہا ہے نا، جس نے یہ وقف بنایا ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا، جو یہ مفسر سمجھانا چاہتے ہیں اصل میں ان کی مراد بھی یہی ہے. انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کو کاٹ کر کو الگ نہیں کیا. یہ جو پہلا مطلب بیان کیا یا دوسرا مطلب بیان کیا، اگر حقیقت میں سوچو تو دونوں ایک ہی باتیں ہیں. حقیقت میں سوچو تو نہ پہلوں کا رد ہو سکتا ہے نہ دوسروں کا رد ہو سکتا ہے. لیکن اس دوسری بات کو اس انداز میں سمجھیں اور اسی انداز میں سمجھائیں تاکہ اگلا بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو مشہور قول ہے اس کا رد ہو رہا ہے. رد نہیں ہو رہا، اس کی تقویت ہو رہی ہے کہ اس دوسرے جملے کا بل فعلہ کبیرہم کا ظاہری مطلب نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ متکلم کو بھی پتا ہے کہ ظاہری مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور مخاطب کو بھی پتا ہے کہ اس کا ظاہری مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں لقد فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اگلے دوسرے جملے اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کچھ اور تھا. بل فعلہ کبیرہم کا معنی یہ ہے کہ کرنے والا کر گیا ہے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم اپنے آپ کو بچا لیتے. اس جملے کا باطنی مطلب یہ ہے، چوٹ یہاں مار رہا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ استاد کہتے ہیں کہ مجھے تو نے بتایا ہے، تو اصل میں استاد اس جملے سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ خامہ خواہ اس بات کو نہ کرید، یہ کریدنے کی بات نہیں ہے، تو لڑا کیوں ہے. تو اس کا مطلب ہے مخاطب بھی یہی سمجھ جاتا ہے اور متکلم بھی یہی سمجھ جاتا ہے کہ جملے کا ظاہری مطلب یہ نہیں ہے. اور اس قسم کے جملے تو بہت سارے ہیں، اس قسم کے جملے تو بہت سارے ہوتے ہیں جس کا ظاہری مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور باطنی مطلب اصل میں کچھ اور لیا جاتا ہے. اس طرح عام آپ کو مثال دے جاتا ہوں، جس طرح کہتے ہیں کہ ادریس تو چاہتا ہے میں مر جاؤں. اب خود بتاؤ کہ استاد یہی ظاہری مطلب لے رہا ہے؟ نہ ادریس چاہتا ہے نہ استاد اس پر 302 بنا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کے کچھ باطنی مطالب اور اشارات ہیں. تو یہ فصاحت کلام کے عین مطابق ہوتا ہے. اچھا اب آپ کا سوال باقی رہا کہ اب پڑھوں؟ کس کا سوال ہے؟ آپ کا ہے سوال باقی رہا؟ اچھا پھر پڑھتا ہوں. بل فعلہ کو کیا کہیں گے کہ جھوٹ تھا؟ تو
حل ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ حدیث میں تو اس کی نسبت کذب کی طرف کی گئی. دیکھا جی مسئلہ حل ہو گیا نا جی، کہ یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ فساد کے عین مطابق ہے. رہا وہ روایت کہ حضرت نے کذبات بولے، تو وہ کذبات کا مطلب کیا ہے جی؟ توریا، اس کا لفظی مطلب وہ نہیں ہے، سمجھا جی؟ کیونکہ صاف اگلی روایت وہ خود بتا رہی ہے کہ وہ کذبات نہیں تھے، یعنی قوم اس کو کذبات سمجھتی. عین ممکن ہے کہ قوم اس کو کذبات سمجھتی، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں. مثلا انہوں نے جو فرمایا انی سکیم، میں بیمار ہوں، تو کیا بیمار نہیں تھے؟ بھائی اس سے جو بندہ بیمار ہے وہ خود بتا رہے ہیں میں بیمار ہوں، تو ہم کہیں نہیں جی یہ کذبات ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے خداؤں کو توڑا کیوں ہے پھر بیمار جو تھے، تو بھائی اسی لیے تو زور لگانا پڑا، ورنہ تو یہ بغیر زور کے توڑ دیتے. بیمار تھا نا، ان کو زور جمع کرنے پڑے، اور اسی لیے بڑے کو بھی چھوڑ دیا کہ اب کام زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی واپس آنے والے ہیں. اس بڑے کو توڑتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے ٹھاکر تو بنائے ہوتے ہیں نا پتھر کے خدا، اتنے بڑے بڑے تو تراش کر رکھتے ہوتے ہیں کہ عام انسانوں سے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں. اگر کوئی توڑنے لگے تو گر بھی جاتا ہے. اور جس طرح افغانستان میں اتنے بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے کہ پورے پہاڑی پر مشتمل تھے، ایک ایک خدا، وہ ان کو برودوں کے ساتھ توڑنا پڑا، بمباری کرنی پڑی تب جا کر ان کے خدا ٹوٹے. سمجھ آئی جی؟ اتنے بڑے بڑے ہیں. تو بعض اوقات اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے کہ اس نہ اوپر چڑھ سکتا ہے بندہ، نہ اس کو توڑ سکتا ہے، تو لہذا حضرت نے فرمایا چلو اس سے کوئی اور کام لے لیتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تجھے پتہ تو ہے یہ بولو نہیں سکتے. پھر اس قسم کے سوال کیوں کرتا ہے ہم سے، کیوں ہمیں خراب کرتا ہے، کیوں ہمیں تنگ کرتا ہے؟ تو فرمایا اب حضرت کو موقع مل گیا. وہ جو انبیاء کے اوپر جملے مارتے ہو، اب دیکھنا کتنا ذلیل ہو رہے ہو. انبیاء پر جملے کستے ہو، اب دیکھنا کتنا ذلیل ہو رہے ہو. حضرت کو ملا جی موقع، حضرت نے تو ان کی ایسی تیسی کر دی. کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فرمایا اچھا تم عبادت کرتے ہو، تم پوچھتے ہو اللہ کے مقابلے میں ماں ایسی ہستیوں کو لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں عبادت کرنے کی صورت میں ذرا نفع نہیں دے سکتے، ولا يضركم، اور عبادت نہ کرنے کی صورت میں تمہارا برا بھی نہیں کر سکتے. اف لکم، یہ سوال عقل مند لوگوں سے کیا جائے نا تو ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اور جو ان کے حکومت سنبھالنے والے تھے، جو ان کے بڑے بڑے آفیسر تھے یا اگوان تھے، اچھا ان ہستیوں کے سامنے چمٹے رہتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، تو جو بے عزت آدمی ہوتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، اور جو تھوڑی بہت علاقے میں ویلیو رکھتے ہیں عزت، ان کے سامنے جملہ چلا جائے نا تو مارے حیرت اور شرمندگی کے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. اور جملے مارے تھے انہوں نے انبیاء پر، حالت اپنی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اُفِّلْ لَكُمْ، بیزار ہوں میں تم سے. اُفِّلْ لَكُمْ، یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے کہ تو گند پاسے تھے. اُفِّلْ لَكُمْ، توف ہے گند پاسے تھے، یعنی بیزار ہوں میں تم سے. لفظ یہ اُفِّلْ لَكُمْ، بیزار ہوں میں تم سے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے ماں سوا. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کچھ تو ہوشیار ہو جاؤ، کچھ تو غفلت سے باہر نکلو. کیوں اپنے دماغوں کو تم نے تالے لگا رکھے ہیں؟ قالوا حرقوہ، اسی طرح گستاخی انہوں نے بڑھ کر کی مشرکین مکہ، جس طرح تم نبی کی گستاخی کر رہے ہو نا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ حرقوہ، اس کو جلا ڈالتے ہیں. اور اگلا جملہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. دیکھو بے عزت خود ہو رہے ہیں اور کرنا کس کو چاہتے ہیں؟ نبی کو. حالانکہ بے عزتی کا مقام تو ان کا ہے،
خدا ایسے تو نہیں ہوتے جن کی مدد کی جائے، خدا تو وہ ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، یہ بار بار لفظ سنا کر اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بے عزت کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہی ہے جو ہمارے خداؤں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ دیکھا جی، ایک ایک جملے سے انہوں نے کہا ان کنتم فاعلین، اگر تم کرتے ہو۔ اچھا، یہ جملہ بھی کافی بے عزتی ان کے قرار ہے، ان کنتم فاعلین، یعنی اگر کرنا ہے تو ابراہیم کا ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کی باتیں لاجواب ہیں، اس کے کام بڑے طاقتور ہیں، اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ کام بھی اس کا قابل اعتراض نہیں رہا، بلکہ سارا ہم پر اعتراض، کچھ بھی اب ہم نہیں کر سکتے، اس نے ہمارے ہاتھ پاؤں دل و دماغ بند کر دیے، ہر جگہ اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اور تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، عقل و نقل اس کے ساتھ ہو گئی ہے، کرنا ہے تو پھر یہی کرو، زیادتی کرو، اس کو مار ڈالو، اس کو جلاؤ۔ دیکھو یہ جملہ بھی کافی ان کی توہین کر رہا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، میں نے کہا نا کس طرح چھوٹے چھوٹے جملے جب باتیں ایسی ہیں ان کو ماڈل مراد تک پہنچنا ضروری ہے، ورنہ یہی جملے پریشان کرتے رہتے ہیں کہ یہ جملہ زائد لگتا ہے، ان کنتم فاعلین، یہ جملہ مجھے زائد لگ رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو مطلب تو حل تھا، اس کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جن پر تم جملے مارتے ہو، جن پر تم توہین کرتے ہو، ان کی تو ہم نے اتنی عزت کروائی ہے کہ ہم نے آگ کو کہا ہے کونی بردًا وسلاما۔ اب اللہ نے اعزاز نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعزازات ذکر کیے گستاخوں کے سامنے۔ ایک پہلا اعزاز قُلْنَا یا نار کونی بردا، کہ ہو جا اے آگ ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی آرام والی ابراہیم پر۔ ایک یہ کام، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اچھا، اس جملے کا نہ ہونے سے بھی کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا، لیکن اللہ نے یہ جملہ لگا کر کیا فرما دیا؟ اس کا مطلب ہے کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تعریض ہو رہی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، چاہنے لگے اس کا برا، بڑا سادہ سمانہ لکھ لو جی، چاہنے لگے اس کا برا۔ اے مشرکین مکہ، جس طرح تم اپنے نبی کا برا چاہتے ہو، وہ بھی چاہنے لگے نبی کا برا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پھر ہم نے، اور پھر انہی کو ڈالا ہم نے نقصان میں، ہم نے پھر انہی کو نقصان میں ڈالا جو یہ برا چاہ رہے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لہذا تمہیں نقصان ہوگا، نبی کا برا چاہتے ہو۔ اگلا اعزاز جی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جنہوں نے نبی کو رسوا کرنا چاہا، جنہوں نے نبی کو مارنا چاہا، ہم نے انہی کو تباہ کیا، ہم نے نبی کو تو نجات دی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ کہتے ہیں جی حضرت کے بھتیجے تھے، واللہ عالم۔ قرآن میں فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے، ہم نے ان دونوں کو نجات دی۔ الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت دی ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے برکتوں کا سامان وہیں پر موجود ہے، یعنی بستی شام کی طرف۔ یہ شام، عراق کا یہ سارا علاقہ جو ہے نا، یہ بڑی مبارک زمین ہے، اس کے اندر عجیب عجیب چیزیں، اور زمین کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ سارے یہود و نصارہ کا مطمع نظر بھی وہیں پر ہے، کہ جس کے قبضہ یہاں پر ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو کوئی عجیب خطہ اللہ نے بنایا ہے، تو وہاں پر اللہ نے ان کو ہجرت کی جگہ دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان کو بخشا، ہبہ کیا۔ اگلا اعزازی، اور جو گستاخیاں کھا کر آ رہا تھا، لوگوں نے جس کو ہلکا سمجھا تھا نا، اس کو تو اعزازات پہ اعزازات ملتے جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے جملے تعریض بن رہی ہیں جی مشرکین مکہ پر، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی توہین کی تھی۔
ہاں جی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے بخشا ان کو اسحاق علیہ السلام، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، پھر ہم نے بخشا اسحاق کا معنی ہنسنے والا، اضحاق لفظ تھا، اس سے اسحاق بنا، اور جی بڑا مسکرانے والا، کیونکہ تکلیفوں کے بعد مسکراہٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، تو اللہ نے بیٹا بھی ایسے دیا جس کا نام بھی ایسے رکھ کر دیا۔ صرف اتنا نہیں، مسکراہٹ ابھی تھمنے نہیں پائے گی کہ ان کی لمبی عمر کا بھی ہونا بتا دیا۔ کسی کی موت اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، اتنی تو ہوگی نا کہ اس کا بھی بیٹا پیدا ہوگا، اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا۔ وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب بھی ہم نے دے دیا ان کو، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یہ اگلا اعزاز ہے۔ نَافِلَةً، انعام میں ہم نے ان کو دیے، جن کی لوگ گستاخی کر رہے تھے، جن کے لوگ ہلکا سمجھ رہے تھے، وہ تو انعام پہ انعام پا رہے ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ جملہ جی زائد نہیں ہے، ہر ایک کو بنایا ہم نے نیک بخت، یعنی تم نے ان کو قابل ملامت سمجھا تھا، ہلکا سمجھا تھا، اور ہماری فہرست میں وہ اعلیٰ درجے کے نیک تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لوگ تو نہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ علاقے میں ان کا ہونا فضول ہے، یہ فسادی ہیں، نعوذ باللہ، یہ تعریضات ہیں نا جی مشرکین مکہ پر، تم ہمارے نبی کو فضول اور فسادی سمجھ رہے ہو ظالموں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے سمجھا تھا کہ فضول ہے جی، نعوذ باللہ، فسادی ہیں جی، یہ نہ آتے تو علاقے میں امن ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو بنایا تھا پیشوا، اگوان، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم پر، ہمارے حکم کے راہ بتلاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے کہلا بھیجا ان کو، کہلا بھیجا ہم نے ان کو فعل الخیراتی، کرنا نیکیوں کا۔ ہم نے ان کو کہا ان سے ہم نمٹ لیں گے، تمہارا کام ہے نیکیاں کرتے رہنا، جو نیکیاں کرتا ہو وہ کو ہلکا تو نہیں ہوتا۔ اے مشرکین مکہ، یہ نبی بھی انہی کا تابعدار ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو حکم کہلا بھیجا کہ قائم رکھنی ہے نماز اور دینی ہے زکوٰۃ۔ دیکھ رہے ہو جی، پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نماز کے متعلقہ تھی، اور اسی طرح یہاں بھی اسپیشلی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز کی طرف، نماز پر جتنا ہو سکے بڑھ کر زور لگائیں، اتنا تو زور لگائیں نا کہ جب نماز کا ٹائم ہونا آپ دنیا جہان محسوس کریں کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح صفت آتی ہے حدیث پاک میں کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا ہمارے ساتھ یوں ہو جاتے، یہ گویا ہم ان کے ہیں نہیں اور یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہم بالکل چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف متوجہ۔ کیوں جی، دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ اللہ نے سارے ٹائم پر نہیں مشتمل کیا، دیا بھی ہے تو 5 ٹائم کے لیے دیا ہے، تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، تو اس لیے نماز پر پورا اہتمام اور اسپیشل توجہ کر کے جتنا بھی وقت آپ نے نماز کے لیے رکھا ہوا ہے، 15 منٹ رکھے ہوئے ہیں، 20 منٹ رکھے ہوئے ہیں، جتنا بھی منٹ رکھے ہوئے ہیں نا، ان منٹوں کو آپ نے کیا سمجھنا ہے جی، اعلیٰ ترین منٹ سمجھنا ہے، اور اس کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ورنہ جی بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری بندگی میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہ جملہ اگر نہ ہوتا تو پچھلا جملہ یہی کہہ رہا تھا نا، اور پچھلا جملہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا، پھر آگے فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اصل میں یہ تعریضات چل رہی ہیں مشرکین پر، جو ہمارے عبادت گزار ہوں وہ ان کی تم گستاخی کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر تم ہمیں چیلنج دے رہے ہو۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ تیسرا واقعہ آیا کہ جے مشرکین مکہ جس طرح تم برے لوگ ٹکرے ہو نا اپنے نبی کو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہم تمہیں سناتے ہیں کہ بروں کی بستی آ گئی تھی نبی کے سامنے، لیکن نبی کا تو کچھ نہیں کر سکے، اپنا نقصان ہوا تھا۔ کتنے برے لوگ تھے کہ کانت تعمل الخبائث، پوری بستی گویا کہ خبائث پر مشتمل تھی،
جی اس بستی میں سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر بن کر گئے. ان کو تو ہم نے وہاں پر حکم اور سمجھ نصیب فرمائی تھی، علم نبوت سے سرفراز کیا تھا، نبوت جیسی سرفرازی اور حکومتیں دی تھی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو نجات دی من القریہ اس بستی سے، التي كانت تعمل الخبائث جو بستی کرتی تھی گندے کام. گویا پوری بستی انہی امور پر مشتمل تھی. کتنے گندے لوگ تھے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ سارے لوگ بڑے نافرمان تھے اور حضرت کی گستاخیاں کرتے تھے. کہتے تھے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بندے ہیں نا، ان کو بستی سے نکال دو. مشرکین مکہ تمہارے والے کام انہوں نے بھی کیے تھے. جی کیسے اللہ تعالیٰ تعریضی جملے بول رہے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے اس کو داخل کر رکھا تھا اپنی خصوصی رحمتوں میں. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کے نیک تھے. اس لیے بھائی ان کا کچھ نہ ہوا، لیکن قوم والوں کا حشر تم سن چکے ہو کہ وہ تباہیاں ان پر ٹوٹی تھی، کیونکہ پچھلی صورتوں میں ان کا ذکر تفصیلی آ چکا ہے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. ونوحا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اب چوتھی دلیل بن کر آیا. 3 واقعے پہلے گزر گئے، حالانکہ یہ پیغمبر پہلے تشریف لائے تھے سب سے، لیکن اللہ نے ان کا واقعہ 3 واقعات کے بعد کیا، کیونکہ پہلے ان واقعات کی نشاندہی کی جن کے اندر گستاخیاں بھری ہوئی تھی مشرکین کی، اور وہ قریب زمانے کے تھے. پہلے ان کے واقعے سنا کر اب اللہ تعالیٰ آخری واقعہ وہ سنا رہے ہیں جس کے اندر گستاخیاں، پھر ان کے بعد واقعات اور آئیں گے لیکن ان کا رخ بدل جائے گا، ان کے اندر کچھ اور میٹیریل اللہ لگانا شروع کریں گے. اس واقعے کے اندر یہ آخری واقعہ اس رنگ میں، اس تعریض میں اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ گستاخیاں ان کے ساتھ کی گئی، 950 سال تک انہیں اسی چیز کا سامنا رہا. بالآخر انتہا درجے کی گستاخیاں ہو گئی کہ اکثر تجدالنا، اے نو کتنا اور کرے گا ہمارے ساتھ، بہت زیادہ تو ہمارے ساتھ جھگڑ چکا، ابھی نہیں لا سکتا تو عذاب. یعنی انتہا درجوں کی گستاخیوں کا سامنا ان کو بھی تھا، لیکن ہم نے ان کی دعائیں قبول کی، پھر ان کے ساتھ مدد آئی، کرب سے ان کو نجات ملی. اس کا مطلب یہ ہے مشرکین مکہ کرب آئے گی تو اللہ نبی کو بچائے گا، تم ڈوب جاؤ گے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے کا واقعہ بھی کہ نوح کو نوح نے جب ہمیں ندا دی تھی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ان کو اور ان کے ماننے والوں کو. اہل کا کیا معنی جی؟ ان کے ماننے والے. اہل کا معنی رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ رشتہ دار میں تو ایک بیٹا تھا جو کہ غرق ہوا. اس کا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا یہ تیرا اہل نہیں ہے، حالانکہ بیٹا رشتہ دار تو ہوتا ہے نا، تو کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا ماننے والا نہیں ہے. تو اس لیے اہل کا مطلب یہاں کیا ہوگا جی؟ ماننے والے. ہم نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی تھی من الکرب العظیم، بہت بڑی کرب سے. اے مشرکین مکہ، اے گستاخیاں کرنے والوں، اتنا تو سوچ لو پوری روئے زمین پر عذاب ہی عذاب آیا ہوا ہے، روئے زمین پانی سے بھری ہوئی ہے، لیکن کوئی تو ہے جو بچا ہوا ہے، جو بچ کر چل رہا ہے. آخر یہ گستاخیوں والے تو نہیں ہوتے، یہ کوئی بے عزت لوگ تو نہیں ہوتے، ان کی عزت ہوتی ہے عند اللہ. اللہ نے ان کو کتنی بلندیوں سے مالا مال کیا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، دیکھو جی اتنا ہی کافی تھا. اللہ فرما دیتے کہ نجیناہو، ہم نے ان کو نجات دی، کافی تھا. لیکن تعریضی جملے جو بول رہے ہیں نا، تو اب دل مطمئن ہوتا جا رہا ہے کہ واقعی کوئی جملہ زائد نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک قسم کا ایکشن لیا جا رہا ہے. اتنا انہوں نے صرف کہا تھا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، دیکھو تو صحیح نا، یہ تمہارے الہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دیکھو تو صحیح نا. بس یہی جملہ کا، اور ابھی تک ان کی جان نہیں چھوٹ رہی. اللہ ان کو کیسے رسوا پہ رسوا کرتے جا رہے ہیں. تاریخ سناتے ہوئے پہنچ گئے واقعہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. اللہ اپنے نبی کے کس قدر بلیغ بدلے لے رہا ہے.
ہے جی۔ اچھا جی، یہ 5 دلائل ختم ہو گئے، آخری آیت پڑھتے ہیں وَنَصَّرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، کتنے دلائل ہو گئے؟ 4، چوتھی ہے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ دیکھا پہلے جملہ آ چکا تھا نجات والا، لیکن پھر اللہ فرما رہے وَنَجَّيْنَاهُ، مشرکین مکہ کو سنوایا جا رہا ہے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں پر، اس قوم پر جو قوم ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی۔ مشرکین مکہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہو نا، سن لو پھر یہ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءِ، وہ بھی برے لوگ تھے، اپنے نبی کی گستاخیاں کرنے والے تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سو ہم نے ساروں کو غرق کر دیا تھا، تم بھی نہیں بچو گے۔ یہ 4 دلائل آ گئے۔ یہ رنگ تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ وہ جہاں سے بات چلتے چلتے جہاں سے بات مڑی تھی کہ انہوں نے گستاخی کی، تو اللہ نے بڑے بلیغ انداز میں ان کا رد کیا۔ اچھا جی، کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح جملے بولے گئے، جملے کسے گئے، لیکن اللہ نے ان کی بھی مدد کی ہے۔ ان 4 واقعات میں یہ بات تو بظاہر اور غالب طریقے سے نظر آئی، سمجھا جی۔ لیکن پچھلی جو بات تھی، دوسری بات جو انہوں نے کی تھی مشن حق پر، یہ دونوں باتیں غافل ہی کرتا ہے نا۔ ایک یہ بات کہ نبی کی گستاخی، اور دوسری وہ بات کہ فرمائشی معجزے لے آؤ تو تب مانتے ہیں۔ عقل کے اندھے یہی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ واضح قرآن ان کے پاس موجود تھا۔ غفلت کی وجہ سے یہ 2 باتیں انہوں نے کی تھی۔ پہلی 4 واقعے اللہ سنا کر دوسری بات کا تو خوب ایکشن لیا، لیکن پہلی بات بھی ضمناً ہر واقعے میں نظر آئی کہ دیکھو حضرت موسیٰ اور ہارون کے واقعے میں معجزات نہیں تھے نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ سراپا معجزہ تھی، اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا واقعہ پڑھ لو، کس انداز کا عجیب معجزہ تھا کہ روئے زمین پر ایسا پتہ نہیں کوئی واقعہ ہوا ہو کہ ساری زمین اللہ نے اٹھائی تھی۔ اس واقعے میں جی زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر اللہ نے الٹ دے مارا تھا، وہ بھی فرمائشی معجزے والوں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات دوسرے بات کے ساتھ تو خوب لگی نا، لیکن پہلے کے ساتھ بھی بالتبع اور ضمناً اس کا بھی اندر اشارہ آ گیا ہے کہ کتنا بڑا معجزہ اور نشانی تھی کہ پوری روئے زمین پر جہاں کشتیاں بھی نہیں بچ سکتی تھیں، وہاں اللہ نے بغیر کسی کشتی چلانے والے کے حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ کیا یہ نشانی نہیں تھی؟ نشانیاں مانگنے والوں یہ کہتے ہیں کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو بات کا جب رخ بدلا نا، تو ان 2 باتوں کی وجہ سے سورت میں رخ بدلا جا رہا ہے۔ حالانکہ سورت کا دعویٰ اور عنوان کیا تھا کہ غفلت میں پڑھ کر یہ دین فطرت کا انکار کر رہے ہیں، قال ربی یعلم القول، اس بات کا انکار یہ غفلت میں پڑھ کر، لیکن بات اسی وجہ سے انہوں نے معجزہ مانگ لیا، اسی وجہ سے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ بات کا رخ 2 جگہ سے آ کر مڑانا، تو اللہ کریم نے پورا کا پورا ایکشن لیا۔ یہ تو ہو گئے جی 4 واقعات کی فٹنگ۔ اب پرابلم یہ ہے، مسئلہ جو شروع ہوگا وہ ذرا اگلے واقعے سے ہوگا، خصوصاً سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ، کہ اس کے اندر جو ہے اللہ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تو کافی ان کے معجزات کے پہلو بیان فرمائے، اور ان کی فراست اور ان کی عظمت کی باتیں اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ تو یہ بھی دونوں واقعوں کے ساتھ، دونوں باتوں کے ساتھ متعلقہ ہوگی۔ دونوں باتیں، فرمائشی معجزہ اور گستاخی والا جملہ، ان دونوں باتوں کی وجہ سے اس واقعے کو بھی لایا۔ لیکن یہ فٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، یہاں پر فرمائشی معجزے والی بات نا بڑی واضح کر کے آ رہی ہے کہ معجزے ان کے پاس بھی کثیر تھے، اور یہ بھی ہمارے داعی تھے، تو بس ان کے معجزے دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر تم گویا کہ نبی پر ایمان لے آؤ، وہ داعی تو ہمارے تھے۔ اور دوسری بات بھی نظر آ رہی ہے کہ تم کہتے ہو یہ ہلکے لوگ مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں، یہ ہلکا آدمی ہے، یہ مکہ کا یتیم ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی نہیں، پیسہ اس کے پاس نہیں، یہ ہمارے خداؤں کے پیچھے پڑا رہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ توحید بیان کر رہے ہیں، اس لیے گستاخیاں کر رہے ہو۔ اللہ نے حکمران نبی بھیجے تھے، اور ایسے حکمران کے جن کی حکومتیں ہواؤں پر چلا کرتی تھی، وہ بھی اسی بات کے داعی تھے۔ دیکھا جی، رخ بدلا، ذائقہ بدلا،
وہ جو کہانی کا پلاٹ تھا نا وہ اللہ نے بدل دیا، رخ انداز گفتگو کا بدل دیا یہاں یہ 5ویں واقعے پر۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ یہ ہے جی تدبر قرآن۔ نکات تو بہت سارے آئیں گے، نکات تو اتنے زیادہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، لیکن ہم نے نکات پر نہیں چلنا۔ نکات دور تفسیر میں نہیں ہوتے بلکہ دور علوم القرآن میں ہوتے ہیں۔ یہ دور تفسیر میں معنی المراد تک پہنچیں آپ، بس بے شک آپ کو ترجمہ پہلے آتا ہو، دیکھا بہت سارے جملوں کا ترجمہ آپ کو آتا تھا، لیکن معنی المراد تک پہنچنے کے لیے زور لگانا پڑا۔ بس یہی زور ہم نے لگانا ہے انشاءاللہ۔ مدد مانگتے رہو اللہ سے۔ کافی کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں سبق پڑھتے ہوئے، جملہ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ واقعے کے ساتھ فٹنگ نہیں ہو رہی، معنی بھی ہمیں آ رہا ہوتا ہے، ترجمہ بھی ہمیں آ رہا ہوتا ہے جی۔ اب بتاؤ یہ چیزیں ریڈیو سے سن کر آ جاتی ہیں کہ ہم ٹیلی ویژن پر قرآن کا ترجمہ میں نے 6 دفعہ جی پڑھا ہوا ہے، میں ریڈیو سے سنتا ہوں جی۔ او بھائی یہ چیزیں یہ تو آپ سادی سے پڑھ لیں گے، اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے بہت آسان ہے۔ بس معنی المراد تک پہنچنا کہ اللہ کی مراد یہاں اعلیٰ درجے کی کیا ہے، کہاں کہاں جملہ یہ تعریض کر رہا ہے، بات کا رخ کہاں سے بدلا، کہاں تک ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہے جی۔ اب پہلے 4 واقعوں کا رخ کوئی اور تھا، اب یہاں اللہ نے حکمران انبیاء کی باتیں کی۔ تم کہتے ہو کہ یہ کام کرنے والے بڑے ہلکے ہیں، ہم نے انبیاء حکمران بھی بنائے ہیں جن کی حکمرانیوں کے تاج پوری دنیا پر چمکے، دنیا تو چھوڑو ہواؤں پر بھی ان کے چمکے، لیکن وہ بھی ندا ہمیں دینے والے تھے۔ مسئلہ تو ان کا بھی یہی تھا، یہ مسئلے کی اہمیت اعلیٰ ترین حکمران بھیج کر اللہ نے بتائی۔ اور یہاں پر ایک عجیب جملہ آ رہا ہے، وہ آپ کو سناؤں گا تو آپ واقعی حیران ہو کر رہ جائیں گے کہ کیا کمال ہے جی قرآن کا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے معاملے میں، فی الحرث ایک کھیتی کے معاملے میں، اذ نفشت فی غنم القوم جب روند گئی رات کے وقت، نفش رات کے وقت روندنا، رات کے وقت روند گئی تھی غنم القوم قوم کی بکریاں، رات کے وقت ایک کھیتی کو روند گئی تھی۔ اب اس میں فیصلہ کرنے لگے، کیا فیصلہ تھا جی؟ اللہ نے فیصلہ نہیں بتایا کیونکہ وہ مقصود سنوانا نہیں تھا، نہ پورا جھگڑا مدعی کیا کہتا تھا، مدعی کیا کہتا تھا، اور جھگڑے کا فیصلہ پھر کیا ہوا، اللہ نے یہ نہیں بتایا کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا سنانا۔ وَكُنَّا اگلا جملہ ارشاد فرما دیا کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہمارے سامنے تھا ان کا فیصلہ کہ اعلیٰ ترین حکمران، ثالث بننے والے حکمران ہے جی، فیصلہ کی قوت رکھنے والے حکمران ایسا فیصلہ کرتے تھے کہ ان کا فیصلہ ہمارے سامنے ہوتا تھا، بڑے اعلیٰ فیصلے کرتے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ان فیصلوں کے باوجود یہ واقعات تو اور بھی بہت سارے آئے ہیں، لیکن ایک واقعہ یہ ایسا تھا کہ ہم نے اس کی ساری پورا سمجھا دیا ہم نے سلیمان کو، ففہمناہا، اس قصے کو ہم نے سمجھا دیا سلیمان علیہ السلام کو، یعنی ان کا واقعہ، ان کا جو فیصلہ تھا، داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، ان کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ٹھیک تھا کیونکہ کننا لحکمہم شاہدین، ان کا فیصلہ ہمارے سامنے موجود تھا، لیکن اس فیصلے کی خاص صورت ہم نے اور بھی سمجھا دی تھی سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے بھی وہ فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ دونوں کا ایسا تھا کہ کلن آتیناہ حکم و علما، دونوں کو ہم نے حکم دانائی پوری دی تھی اور علم نبوت سے دونوں کو ہم نے سرفراز کیا تھا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انہوں نے واقعہ فیصلہ کیا، جو بھی وہ فیصلہ صرف اور صرف ہماری رضا کی خاطر تھا، جو بھی فیصلہ کیا نا کننا لحکم شاہدین، یہ بتانا مقصود تھا فیصلے سے۔ اچھا، اس کے لیے اللہ کوئی بھی فیصلہ ارشاد فرما دیتے، یا ضروری تو نہیں ہے قضیہ حرس والا سامنے لاتے، اللہ فرماتے وہ فیصلہ کرتے تھے اور فیصلے میں وہ ہر فیصلہ ان کے ہمارے حکم کے تابع تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کی طرف نام لے کر مینشن بھی کیا، ایک فیصلے کا نام بھی لے لیا، گویا اشارہ یہ بھی کرنا تھا کہ بعض اوقات ایسے فیصلے بھی آ جاتے تھے
کہ ایک ہی فیصلے میں دو طرح کی رائے نکلتی تھی، کبھی ایک کو سمجھ آ جاتی، کبھی دوسری رائے دوسرے کو سمجھ آ جاتی. جس طرح کی کھیتی والے واقعے میں دونوں قسم کی رائے دینی تھی، تو دونوں میں اللہ کا حکم مقصود ہوتا تھا، ان کا ذرا بھی رائے اور خیال اپنا نہیں ہوتا تھا. مثلا حضرت کا داؤد علیہ السلام کا واقعہ تھا، تو اس میں فیصلہ تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم کو دیکھ کر کیا تھا انہوں نے. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب کیا نا، انہوں نے کہا اس میں ذرا زیادہ اللہ کے حکم کی موافقت ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ چھوڑ دیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نافذ کر دیا، کیونکہ اس میں یہ ذرا زیادہ اعلیٰ ہے، یہ ذرا زیادہ قرب کی طرف جا رہا ہے. اب فیصلہ کی نوعیت کیا تھی کوئی پتہ نہیں ہے جی، فیصلہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، حضرت نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ بتانا یہ مقصود تھا کہ بعض اوقات اس قسم کی کنڈیشن بھی آ جاتی تھی فیصلہ کی، لیکن وہ ہمارے ہی تابع رہتے تھے. تو جو اتنے بڑے اعلیٰ حکمران ہمارے تابع رہتے تھے، تو جب نبی ہماری باتیں کرے تو تم ان کی گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہو. یہ بڑا زور لگا کر میں نے یہ جملہ سمجھایا ہے، پتہ نہیں آپ کو شاید سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، لہذا اس سے اب کوئی بات زائد نہیں گئی. اچھا، اب یہ جملہ سمجھا کر واقعہ فٹ کر کے اب وسخرنا مع داؤد الجبال سے اگلی بات شروع ہو گئی. اب اس واقعے کی طرف تھوڑا سا ایک حاشیہ بھی سن لو میرا، کہ یہ واقعہ جو تھا کہ رات کے وقت کھیتیاں چر گئی تھیں، اس کا فیصلہ حضرت نے کیا کیا تھا. تو پوری سیاہ میں یہ فیصلے کی صورت نہیں موجود، پوری سیاہ میں کہیں نہیں موجود. کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کھیتی والا، بھائی تیرا کتنا نقصان ہوا، بھائی میرا فرض کرو 10,000 روپے کا نقصان ہوا ہے، اچھا بھائی 10,000 کی بکریاں اس کے حوالے کر دے، بس بات ختم ہو گئی، چلو جی فیصلہ. بھائی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آ گئے، انہوں نے فرمایا اس سے بھی اعلیٰ فیصلہ میرے ذہن میں موجود ہے کہ بکری والے کی جو بکریاں ہیں اس پر بکری والوں کا حق ہے، اور زمین والے کی جو زمین ہے اس پر اس کا حق تھا. اب ایک آدمی کا حق ختم ہو گیا ہے، تو اس کا حق جو ختم ہوا ہے، تو اس نے جو ہے کھیتی اگانی تھی، کھیتی اگا کر بعد میں جا کر منفعت لیتا، وہ منفعت اس کی ذرا کم پڑ گئی ہے، تھوڑی ہو گئی ہے جی، دیر سے ہو گئی ہے. جب کھیتی اگنی کے قریب آئی تھی تو وہ چلی گئی ہے، اور بعد میں جو ہے نا یہ کھیتی لائے گا، پھر اگیتی فصل نہیں اٹھا سکے گا، پچھیتی فصل اٹھائے گا، اس قسم کی کوئی باتیں. لہذا اتنے دیر تک یہ اس کے پاس اس کی بکریاں رہنے دو، دودھ پیے گا، اون وغیرہ کھائے گا، اور اس کو کہہ دو کہ چونکہ تو نے نقصان کیا ہے لہذا اتنے دیر تم اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے اپنی بکریاں اس کے حوالے کر کے کھیتی اگاؤ اور اس کو صحیح سنبھالو، اور سنبھال کر جب یہ اگے نا تو اس کے حوالے کر لینا اور اپنی بکریاں بھی واپس لے جانا. بکری والے کے پاس بکریاں چلی گئی، کھیتی والے کے پاس کھیتی چلی گئی، کیا بچا؟ لہذا حضرت نے تو یہ واقعات مفسر ابن جریر وغیرہ یہ اپنی روایات میں بیان کرتے ہیں، یہ کسی صحیح روایتوں میں نہیں آیا، جس کو درجہ اولی کی روایات کہتے ہیں. ایسی کسی روایات میں نہ درجہ اولی میں آیا، نہ درجہ ثانیہ میں آیا، ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے. اس واقعے پر اور اس مسئلے پر یا اس فیصلے پر اگر کوئی سوال جواب کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر کرے بے شک، کیونکہ یہ جب سیاہ کا نہیں ہے، اللہ نے بھی اس کی صورت ہمیں نہیں بتائی کہ فیصلہ کیا ہے، تو ہم اپنی طرف سے تو خواہ زور دے نہیں سکتے کہ نہیں جی اسی طرح فیصلہ تھا، یہی فیصلہ تھا. اچھا یہ بھی ایک فیصلہ ہے، اسی طرح کے 3-4 فیصلے اور بھی تحریروں میں آگے حضرت کی طرف منسوب ہونے لگے، اس قسم کے فیصلے. اور مثلا کہ ایک عورت، 2 عورتیں آئی تھیں جی، ایک بچہ اٹھا کر، کیونکہ دونوں کے بچے تھے، اور ایک کا بچہ بگاڑ کھا گیا اور دوسرے کا بچہ اٹھا کر بولے، دونوں کا دعویٰ تھا جی یہ میرا بچہ ہے، وہ کہتی یہ میرا بچہ ہے. تو حضرت نے فرمایا میں ان کا کیسے فیصلہ کروں؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں کہ اس کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر کے ایک حصہ اس کو دے دیتے ہیں، ایک حصہ اس کو دے دیتے ہیں. تو جب یہ فیصلہ سنا تو جس کا بچہ تھا وہ چیخنے لگ گئی، اس نے کہا نہیں نہیں اس کو ٹکڑے نہ کرو، بے شک دوسرے کے حوالے کر دو. تو اسے سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ بچہ تو پھر اس کا ہے کہ رو تو یہ رہی ہے زیادہ، لہذا اسی کے حوالے کر دی. یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے. اور اسی طرح بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے جس کے نیچے شرح میں یہ لکھا ہے یا بین اسطور لکھا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آیا کہ ایک بندہ تھا، اس کے زمین سے جو ہے نا اس نے زمین جب بیچی نا اس کی زمین سے سونا نکل آیا، تو وہ سونا اٹھا کر بیچنے والے کے پاس چلا گیا، بھائی میں نے زمین خریدی تھی، یہ سونا تو نہیں نہ خریدا تھا، لہذا یہ سونا تو حوالے کر لے. اس نے کہا بھائی میں نے زمین بیچی تھی، زمین بیچ کر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو اوپر والا حصہ بیچ رہا ہوں نیچے والا
ایسا نہیں بیچ رہا، وہ ہر شے سمیت میں نے تجھے بیچ لیا۔ اب وہ سونا نہیں لیتے تھا تو فیصلہ چلا گیا، یہ سونا لینے پر جھگڑا نہیں ہے، سونا نہ لینے پر جھگڑا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم یا سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، بھائی ایسا ہے کہ تمہارا کوئی اولاد ہے، ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، حضرت نے فرمایا ان کی شادی کر دو اور یہ مال انہی کے حوالے کر دو۔ تو یہ دو تین قسم کے واقعے جو ہے نا یہاں حضرت کے بارے میں مشہور ہو گئے، لیکن اللہ نے اس کھیتی والے واقعے کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی، تو از خود ہم کوئی نہیں بات کر سکتے۔ ہمیں تو ضرورت اس وقت ہوتی نا علم تفسیر میں کہ جب یہ واقعہ فٹ نہ ہو رہا ہوتا، تو جتنا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اتنا تو فٹ ہو رہا ہے نا، اللہ جو فرمانا چاہتے ہیں ہمیں تو اتنے تک پہنچنا ہے، مراد تک پہنچنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو فیصلہ جو بھی کرتے تھے نا وہ ہماری رضا کا کرتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود، ثالث ہونے کے باوجود ہماری مرضی کا فیصلہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسی بھی کنڈیشن آ جاتی کہ فیصلے دو قسم کے ہوتے اور ایک میں اللہ کے حکم کی موافقت اعلیٰ طریقے سے ہو رہی ہوتی تھی تو دوسرے فیصلے کو چھوڑ دیتے اور اعلیٰ موافقت والے فیصلے کو لے لیتے۔ تو یہ حکمرانی کا عالم تو ان کا یہ تھا۔ مثلاً وہ کھیتی والے قضیے میں، مثلاً صرف مینشن کیا کھیتی والے قضیے میں کہ اس قسم کی صورت پیش آ گئی تھی، دونوں فیصلے ٹھیک ہونے کے باوجود اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، پیچھے کر دیا اور دوسرے فیصلے کو اعلیٰ کر دیا کیونکہ اس کی موافقت زیادہ ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بادشاہ جب ہماری باتیں کر رہے ہوں، بادشاہ جب ہماری طرف آ رہے ہوں تو یہ عام جو بادشاہ نبی نہ ہوں وہ بھی جب یہ باتیں کریں تو ان پر جملے مارتے ہو، حالانکہ یہی فیصلے تو بادشاہ حکمران بھی کرتے آئے ہیں، یہی کام تو بادشاہ حکمران بھی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعے کیا دوسرا رخ بھی سنایا، کیا جی وہ بھی ذرا دیکھیے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اعلیٰ درجے کے حکمران ہونے کے باوجود نبی بھی اعلیٰ درجے کے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، یسبحنا پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ صدائے باز گشت نہیں ہے، یہ تو کسی کی بھی آواز کو پہاڑ واپس لوٹا دیتا ہے نا، وہ ایکو پیدا ہو جاتی ہے پہاڑ کے اندر تو وہ واپس آواز کو لوٹا دیتا ہے۔ یہ صدائے باز گشت تو ہر کسی کی ہے، یوں نہیں، یہ تو آپ کی اپنی آواز ہوتی ہے جو دوبارہ واپس آ رہی ہوتی ہے، لیکن پہاڑوں سے آواز آنے لگتی، پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، انداز کیا ہوتا ہوگا جی اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا لحن عطا فرمایا تھا، پہاڑ بھی تسبیح بیان کرنے لگ جاتے، وَالطَّيْرَ اڑتے جانور بھی ان کو پڑھتا دیکھ کرنا وہ بھی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، وہ بھی پاکیاں بیان کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے امر نازل ہوتا پہاڑوں پر، یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں کو پرندوں کو حکم ہوتا کہ جب میرا پیغمبر تلاوت شروع کرے نا تم نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل امر آتا ہے، اتنے بڑے حکمران وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں جملہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا عجوبہ جس پیغمبر کے پاس تھا وہ پیغمبر بھی ہماری باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام کو ہلکا نہیں ہے، میرے انبیاء کو تم ہلکا سمجھتے ہو، میرے انبیاء پر تو جملہ بازیاں کرتے ہو۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ میں جمع کی ضمیر لائی گئی، حالانکہ فیصلہ کرنے والے تو دو تھے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ ان کی حکومت کی بات تھی، صرف وہ دو تو نہیں تھے نا فیصلہ کرنے والے، وہ دو تو فیصل تھے، پھر ان کی کابینہ تھی، ان کے ساتھ بیٹھنے والے وزیر وزراء تھے، ان کے عمال تھے، ان کے نافذ کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی جو پوری محفل تھی نا وہ ہمارے رنگ کے تابع تھی۔ یہ بھی ٹھیک کیا آپ نے سوال، تو یہ ہم ضمیر بھی زائد نہ گئی، پوری محفل کو تابع کرنا مقصود تھا۔ تو صرف نبی ہی نہیں بلکہ جو ان کے تابع دار تھے وہ بھی سارے کے سارے اسی طرح فیصلوں پر آمین کہنے والے، لبیک کہنے والے تھے، جو ہمارے تھے فیصلے، جن کی نظر جو ہماری چاہت کے تھے۔ اچھا جی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ دوسرا پہلو بھی اللہ نے سنایا کہ اتنے اعلیٰ ترین ہونے کے باوجود وہ پھر بھی ہمارے حکموں کے تابع دار تھے۔ اچھا،
تیسری فہرست بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی سنا دی. وہ کیا جی کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. ہم نے ان کو سکھایا تھا بنانا لبوسٍ لَكُمْ، ایک تمہارا لباس، ایک ایسا لباس بھی ہم نے ان کو سکھایا تھا جو اب تک تم پہنتے آ رہے ہو. مثلا زرہ، ان کے ہاتھ میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کیا تھا، اور وہ جو لباس پہناتے تھے وہ تو تمہارے کام بھی آ رہا ہے، ان کی بات تم تک پہنچ رہی ہے. اتنا بڑا حکمران کہ جس کی ایجاد آج تک کام آ رہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اب بھی قدر نہیں کرو گے انبیاء کی؟ اب دیکھو کیسا عجیب جملہ ہے، یہ سارے واقعے کی طرف لگ گیا. آپ بھی نہیں قدر. دیکھو اللہ یہ جملہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، صرف صنعت لبوس، صرف اللہ نے یہاں یہ جملہ حضرت کا کیوں ارشاد فرما دیا اسپیشل کر کے؟ گویا کہ وہاں سے بات چلا کر یہاں تک لے آنا تھا کہ انبیاء کے یہ کام تو تمہیں نظر آ رہے ہیں. انبیاء پر ہٹ کرنے والوں، جملے مارنے والوں، ان کے بنائے ہوئے لباس تو ابھی تک تم پہن رہے ہو. وہ سائنسدان بھی تھے، جی اعلیٰ درجے کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ان کی ایجاد آج تک تمہیں کام آ رہی ہے. ان کی ایجاد اور ان کا آئیڈیا کتنی حکومتوں کے پاس ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنی سیکیورٹی اداروں کے لیے زرہ نما کوئی چیزیں نہ بناتا ہو. اور جس طرح آج کل کوئی نہ کوئی گدیاں بناتے ہیں، فوم کی جیکٹس بناتے ہیں، یہ ایجاد اصل میں کس کی تھی؟ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. اب اللہ فرماتے ہیں ہل انتم شاکرون، اب نبیوں کی قدر کرتے ہو. شکر بمانا کیا ہوتا ہے جی؟ قدر کرنا. نبیوں کی اب قدر کرو گے کہ آپ بھی اسی طرح جملے مارو گے؟ بڑی عجیب بات ہے جی. یہ جملہ، اس کے اندر یہ چھوٹا سا واقعہ اور اس کے اندر ہر جملہ نیا رنگ دکھا رہا تھا، اور ہر جملے کو ہم نے فٹ کرنا ہے مضمون کے مطابق. تو یہ اب یہ فٹ ہو گئے جی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا. اب مرحلہ آئے گا جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کا. اب اس کے اندر بھی چند ایک ایسے جملے ہیں جو کہ ہم نے فٹ کرنے ہیں. انشاءاللہ وقفہ کر لو، وقفے کے بعد پڑھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.